کوئی اچانک اگنور کرنے لگے تو کیا کریں؟ السلام علیکم. میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اچانک اگنور کرنے لگتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے، ایک کیس سٹڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ کنسنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا اگر آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کی بات، کسی کا کیس کیمرے پر ڈسکس نہیں کرتا. جب بھی کوئی شخص مجھے اپنی بات بتاتا ہے وہ میرے پاس امانت ہوتی ہے، موت تک، قبر تک وہ میرے ساتھ چلے گی. میں کبھی لوگوں سے کسی کی بات شیئر نہیں کرتا جب تک کہ وہ مجھے خود نہ کہے، اجازت نہ دے. لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ان کی بات بتائی جائے ان کی آئیڈینٹی کے بغیر، ایکسپوز کیے بغیر، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. ایک لڑکی پچھلے دنوں میرے پاس آئی اور اس نے مجھے آ کے بتایا کہ سر ایک لڑکا میرے پیچھے پاگل، دیوانہ، میرے پیچھے جو میں کہتی، جیسے میں کہتی ویسے کرتا، ہر وقت اویلیبل، کبھی بھی کال کرو، کچھ بھی کرا تھا وہ چھوڑ کے میری بات سنتا. بڑی محبت کرنے والا، کیئر کرنے والا، کبھی اس نے کوئی چیز مجھ سے مانگی نہیں، استعمال نہیں کبھی بھی کیا، جیسے میں چاہتی ویسے چل رہا تھا. ریلیشن شپ بہت خوبصورت جا رہا تھا، جو بھی میں چاہتی تھی ریلیشن شپ کے اندر سے وہ مجھے حاصل ہو رہا تھا. میری بات ماننے والا لڑکا اچانک بدل گیا. اچانک سے وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے مجھے جانتا ہی نہیں. اس نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لیں اور کہنے لگا تم کون اور میں کون. اب جب اتنا لمبا گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر 2 دن کا تعلق ہے، 4 دن کا تعلق ہے، اس میں تو بندے کو سمجھ آتی کہ دوسرا شخص بدل گیا. جب 5 سال کا، 10 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا بھی تعلق ہو، جب انسان دوسرے سے سائیکالوجیکلی جڑ گیا ہوتا ہے تو اس وقت جب کوئی شخص بدلتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ لڑکی کہنے لگی سر ایسے لگا جیسے کسی نے میرے جسم میں سے روح کھینچ لی ہو، کہ ایک شخص میرے ساتھ اتنا مخلص، محبت کرنے والا، میری بات ماننے والا، اچانک سے ایسے ہو جائے جیسے مجھے جانتا ہی نہیں. لڑائی جھگڑے، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. وہ شخص جو ڈرتا تھا، کہتا تھا کبھی مجھے چھوڑ نہ دینا، کبھی قرآن کہتا تھا اٹھا کے دیکھ لو، خدا کے لیے مجھے کبھی تم چھوڑ نہ دینا، وہ آج کہتا ہے کہ میری جان چھوڑو، نکلو یہاں سے، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. وہ کہنے لگی سر یہ جو سڈن بیہیویئر میں شفٹ ہے اس نے مجھے پاگل کر دیا کہ یہ ہوا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں لڑکے سے پوچھتی تھی تمہیں ہوا کیا ہے، اور مجھے جواب نہیں مل رہا تھا کہ ہوا کیا اس شخص کے ساتھ. تو وہ کہنے لگی جب میں نے اس لڑکے کا ڈیٹا نکلوایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہے، کوئی لڑکی نکل آئی. کہنے لگی جب میں نے لڑکی کا نکلوایا، میں لڑکے کے ساتھ بولی، میں نے کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، تم ساری رات باتیں کرتے ہو، واٹس ایپ پر آن لائن رہتے ہو، مجھے جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے یہ. اس پہلے کہنے لگی کہ لڑکے کے اندر کوئی تھوڑا بہت لحاظ تھا. وہ جب میں نے اس کے سامنے لڑکی کا نام رکھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بالکل میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو کہنے لگی میری آنکھوں میں آنسو، بہت میں رونا شروع ہو گئی کہ ایک شخص جو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے روتا تھا، آج وہ میرے سامنے کسی اور کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نے اس سے شادی کرنے. کہنے سر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور پھر میں کافی روئی، تکلیف میں آ گئی اور میں تڑپتی رہی کہ یہ وجہ کیا بنی، ایسا کیا اس لڑکی نے کر دیا، ایسا کیا ہو گیا، میرے اندر کیا کمی تھی. انسان اپنے اندر بھی پھر، مخلص انسان تو اپنے اندر بھی پھر کمی تلاش کرتا ہے کہ میرے اندر تو کچھ نہیں، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. وہ وفا لڑکی، مخلص لڑکی، اس نے کہا سر مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ حل کریں، اس میں دیکھیں کہ معاملہ کیا بنا ہے، کیا چیز ہوئی ہے. پھر میں نے سائیکک جب انالیسس کیا تو پتہ چلا لڑکی نے، جو تھرڈ لڑکی تھی، اس نے جادو کروایا ہوا تھا. اب یاد رکھیں یہ جو سڈن بیہیویئر میں شفٹ ہوتا ہے، کوئی شخص اچانک بدل جاتا ہے، یہ ایک جادو کی نشانی بھی ہے. کوئی شخص نکاح کے اندر بھی، شادی کے اندر بھی اچانک آپ دیکھیں گے کہ شوہر بدل گیا، اچانک بیوی بدل گئی. یہ جو اچانک شفٹ آف بیہیویئر ہے یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک شخص پہلے، اب آپ کو چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ وہی چہرہ ہے، اس کے الفاظ میچ نہیں کرتے، پہلے اس کے الفاظ اور تھے اب اور ہو گئے ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. نہیں تو میں نے اسے کہا کہ جس پر جادو چلا ہو اس پر بے وفائی کا لیبل نہیں لگاتے. وہ لڑکا بے وفا نہیں ہے، مظلوم ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس پر جادو چلتا ہے وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. نظر بد بھی تعلق کو کھا جاتی ہے اور یہ جو عملیات ہیں یہ بھی تعلق کو کھا جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے، 2 لوگ آپس میں چلتے ہوئے تو وہ یا تو وہ نظر لگاتے ہیں یا کچھ عملیات ایسا کرتے ہیں کہ یہ دونوں ٹوٹ جائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی بات نہیں. خیر وہ جو پتہ چلا جب ظاہر ہے اس سارے انالیسس کیا گیا، سائیکک انالیسس کیا گیا، پتہ چلا کہ وہ جو لڑکی ہے اس نے جادو کیا ہوا تھا.
پھر لڑکی مجھے کہنے لگی کہ سر مجھے وہ لڑکا واپس لا کر دیں، وہ لڑکا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے کہا بالکل وہ لڑکا آپ کا حق ہے، کیونکہ کسی نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کا ریلیشن شپ پہلے تھا، کوئی شخص درمیان میں آیا ہے، اب اس نے عملیات کے تھرو اپنے پاس اس کو لے کر گیا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو ہیلپ کی، وہ لڑکا جو ہے وہ بدل گیا اس لڑکی کے ساتھ، اور پھر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس لڑکی کے ساتھ تعلق کے اندر آ گیا، اور تعلق بڑا بہترین ہو گیا۔ پھر لڑکی کے ساتھ اس نے شادی بھی کر لی، اور وہ بڑی اچھی جو ہے نا خوشیوں کی بھری زندگی گزارنے لگا۔ اب یہاں پر جو میں آپ کو پوری بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ جو بھاگ بھاگ کر دوسرے شخص پر بے وفائی کا لیبل لگاتے ہیں، کبھی اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آپ کی شادی کے اندر کوئی بیوی اگر اس طرح سے کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، کوئی شوہر کے ساتھ مسئلہ نکل آتا ہے، تو غیرت کے نام پر لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، سمجھا کریں، سچویشن کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے جو ریلیشن شپ کو عملیات کے تھرو بھی تباہ کرتے ہیں، تو بڑا ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھیں، بڑی تعداد میں لڑکیاں آتی ہیں مجھے بتاتی ہیں، اور لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر یہ چیک کریں کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں پھر جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، عملیات ہیں جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکی پچھلے دنوں اس نے بھی مجھے رابطہ کر کے بتایا، کہنے لگی سر میں نے لو میرج کی بڑی خوشی سے، بڑی محبت سے۔ لڑکی کہنے لگی سر لڑکے کی ماں نہیں مانتی تھی، وہ کہتی تھی میں جہاں مرضی شادی کر دوں گی، یہاں شادی نہیں کروں گی، اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ بس بہت بار ایسے ہوتا ہے، ماں ضد کرنے لگ جاتی ہے، والدین ضد کرنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ، حالانکہ لڑکی بڑی اچھی تھی، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی عیب نکال کے بندہ کہے اس عیب کی وجہ سے میں یہاں شادی نہیں کروں گی۔ تو کہنے لگی لڑکا بڑا بضد رہا، کرتا رہا، اور جب میرے ساتھ شادی کر لی، شادی کے بعد وہ بدل گیا۔ اب اس سچویشن میں ہوا کیا کہ جو عملیات تھے وہ ماں نے شادی کے بعد کیے۔ اب یہ بڑا یہاں پر دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں کر سکی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کوئی بندہ نہیں آتا، وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، یعنی شادی ہو گئی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر میرے پاس آئی، میں نے اس کو دیکھ کے بتایا، چیک کیا، پھر ظاہر مجھے پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے جو ساس ہے وہ یہ سارا کام کر رہی ہے۔ پھر میں نے ظاہر ہے اس کو حل کیا، سالو کیا، تو وہ وہاں بس گئی، بالکل بڑے اچھے طریقے سے بس گئی۔ تو یہ جو لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، اس بیہیویئر کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں، اس پر ضرور کوشچن مارک کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔